اللهم صل اللهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين وجميع الأصفياء وأوليائه والأمة الأجمعين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلام القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الساعة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام وسلام عليك يا رسول الله وسلام وسلام عليك يا حبيب الله وسلام وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء أمتك والعلماء من سنتك والشهداء شهيدا من بدر والوحد والكربلاء على محبتك وسعادتك يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين بالله والحمد لله درود الشريف پڑھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انعام اکرام ہم جیسے ناچیز مقامتوں پر اس کے حمد بے شمار کا ہوا احسانات جن میں سب سے بڑا احسان اللہ نے اپنے رسول کو ہمارا رسول بنایا اپنے نبی کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت تو پھر نسبت و صحابہ ہمیں عیدوں کا موقع بھی دیا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے تعلق سے اسی کے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ بقرعید کا یعنی حج کا مہینہ تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارے سال کا آخری مہینہ ہے ہمارے اردو کے حساب سے. جیسا انگریزی کے حساب سے دسمبر آخری ہوتا ہے، ایسا اردو کے حساب سے یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے. ہم تو انگریزی زیادہ چاہتے ہیں، اردو کم. اب پھر آنے والا ہمارا مہینہ ہے محرم الحرام، جیسا انگریزی میں جنوری آتا ہے، جس کی خوشیاں مناتے ہیں، کپڑے پہنے جاتے ہیں، میٹھے بانٹے جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں. انگریزوں کے ساتھ انگریزی مہینے کی خوشیاں منانا یہ آج ہمارے مسلمانوں کا ایک اہم شعبہ بن گیا ہے. اسلام میں گرین سیزن ہے، ہری جھنڈی. ہری جھنڈی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چاہے اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایسے اسلام کی ہری جھنڈی کو چھوڑ کر ہم اوروں کے مذاہبوں میں بلا وجہ بن بولے داخل ہو جاتے ہیں. مان تو مان میں تیرا مہمان ہوتے ہیں، پھر باتیں تو ہم بڑی بڑی اونچی اونچی تدابیریں کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال میرا موضوع وہ نہیں ہے، آج کا خاص موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اسی عنوان میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک بلوائے گا. یہ خطاب سورۃ حجرات کا ہے، ایک سورت ہے قرآن مجید میں جس کا نام ہے سورۃ حجرات. اس کا دوسرا نام بھی ہے سورۃ ادب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت مبارکہ میں ادب سکھایا. کیا سکھایا؟ قرآن میں اللہ ادب سکھائے، اب ہم بے ادب ہو جائیں. سمجھ آئے گا؟ میں آج ایک خاص گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، چاہے رات ہو جانے میں سویرا ہو جانے میں، گفتگو نہیں چھوڑنے والا. قرآن اللہ کا کلام جس میں اللہ نے صرف سے صرف ادب سکھایا. خدا سکھائے ادب. تو اب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ جو ادب سکھایا تو کیا ہم وہ ادب بجا نہیں لائیں گے؟ اب ادب کیا ہے؟ کس کا ادب ہے؟ کون سا ادب ہے؟ کب کرنا ہے؟ کہاں کرنا ہے؟ کب کیسے کہاں؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں. اگر اس معاملے ادب میں اگر ایک بھی لمحہ مومن خیال کرے گا نا تو قسم خدا کی تا حیات زندگی وہ کبھی بھٹکتا نہیں، وہ کبھی اسلام سے نہیں نکلے گا، دائرہ ایمان سے اس کا دامن نہیں چھوٹے.
آج مسلمان ٹھوکروں میں، آج مسلمان ذلت و خواری میں، آج مسلمان بیجا پریشانیوں میں، صدموں میں، جھگڑوں میں، فتنوں میں، آج مسلمان طرح بطرح کی در بدر کی ٹھوک کر کھاتا ہوا پھرتا ہے. جاتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ادب چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ ادب چھوڑ دیا. کیونکہ علم بعد میں، علم پہلے ادب. ہمارے بچپن کے اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا تھا. اسی طرح تو محاورہ بھی مشہور ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کے پاس ادب ہے وہ نصیب والا ہے، جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے. اور دوسری بات کیا ہے، یہ ادب اور بے ادب میں ہوتا کیا ہے؟ کیا فرق ہے اس میں؟ اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ ادب اور بے ادب. قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عمل بھی ہے، کردار بھی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، سب کچھ ہے. قربانیاں بھی ہیں، خیرات و صدقات بھی ہیں، بھائی چارگی بھی ہے، یار وفاداری بھی ہے، طرفداری بھی ہے، امانت داری بھی ہے. سب کچھ ہے، مگر ادب نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. ادب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سب کچھ بیکار. اب پوچھیں قرآن مجید سے، اللہ تو نے جو ادب سکھایا، جو ادب کی پابندی کی، ذرا یہ تو بتا کہ ہم ادب کیسے کریں اور کس کا کریں. قرآن ہے نا، ادب کیسے کریں اور کس کا کریں. یاد رکھیے، اللہ اللہ ہو کر، اللہ اللہ ہو کر اس کا ادب نہیں سکھایا. اللہ اللہ ہو کر اس کے گھر کا ادب نہیں سکھایا. اللہ اللہ ہو کر اس کے رسول کا ادب سکھایا، اس کے نبی کا ادب سکھایا. صرف نبی کا ہی نہیں، نبی کے ذات کا، نبی کے اقوال کا، نبی کے کردار کا، یہاں تک کہ نبی کے گھر کا، نبی کے گھر کا، نبی کے چوکھٹ کا، نبی کے باتوں کا، نبی کی آواز کا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن آ گیا، اللہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، کلام نبی پر اترا، اس وقت تو صحابہ کا دور تھا، ہو گیا. آج ہم کو کیا ضرورت؟ یہ غلط ہے، یہ بے ایمانی ہے. کیونکہ قرآن صبح قیامت، قرآن سے ایک صحابی ایک صحابہ کے لیے نہیں آیا. قرآن صبح قیامت تک ہر آنے والے مسلمانوں کے لیے آیا، ہر مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں کہ مسلمان میں چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، گورا ہے. سوال یہ نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں. اگر مسلمان ہے تو قرآن تیرا ایمان ہے، مسلمان ہے تو خدا کا کلام ہے سب کے لیے. تو معلوم یہ ہوا تو قرآن کا ہر لفظ بھی سب کے لیے، ہر حکم بھی سب کے لیے، ہر قانون قرآن کا سب کے لیے، چاہے اول ہو، اوسط ہو یا آخر ہو، سب کے لیے ایک ہی برابر قانون. اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. آئی نا بات سمجھ؟
اب آئی بات ادب کی. یہ صحابہ کا دور تھا, نبی کا ادب تھا. اب کس کا دور ہے ادب کرنے؟ سمجھتے ہیں اب کس کا دور ہے ادب کرنے؟ ایسے خیالات آپ کو آ سکتے ہیں, پیدا ہو سکتے ہیں. بڑے بڑا دماغ رکھتے ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, لاجیکل باتیں بہت آتی ہیں, گھٹانے کی, بڑھانے کی, چڑھانے کی, سامنے والے کو گرانے کی, ہنسی ہونا, ایسی باتیں بہت ساری باتیں. اگر ایسی باتیں کسی کی ذہنیت میں آ گئی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے, یہ نقطہ اصل بتاؤں گا, اس کا جواب یہ ہے قرآن جب نہیں آیا تھا, قرآن جب نہیں آیا تھا, اسلام کا بول بالا ابھی تک نہیں ہوا تھا, نبی نبوت کا اعلان ابھی نہیں کرے تھے, سمجھ میں نہیں آتا, تو اس وقت نبی کا ادب تو خدا نے تو نہیں سکھایا, کیونکہ قرآن آیا اس میں, نبی کا خدا نے نہیں سکھایا, ابھی قرآن آیا اس میں. تو پھر اس وقت کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. جو بھی تھے, جتنے بھی تھے, سب کے سب بت پرستار تھے, ظالم تھے, لفظ لفظ پر جھگڑے, فساد, تلواریں نکل جاتی تھی. تو ایسے جاہلانہ دور میں جب ہمارے نبی راستے سے آتے, بولنے والے کی زبانیں بند ہو جاتی, چیخنے والے کی آوازیں پست ہو جاتی, تو ان کو کون سکھائے؟ نبی والوں کو پتا ہی نہیں کہ وہ نبی ہے. ان کو اتنا پتا ہے عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں, محمد بن عبداللہ ہیں, صرف نام معلوم, منصب نہیں معلوم. ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نبی ہیں, یہ رسول ہیں, ان پر قرآن آئے گا, اسلام آئے گا, معلوم نہیں, جہالت لوگوں میں. لیکن سب کچھ تھا مگر ہمارے نبی کا ادب تھا. جو بھی فیصلہ نبی کرتے, عمل نہ سمجھنا, مان لیتے. ادب ہے تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ عدل کو مانتے, فیصلے کو مانتے, بات کو مانتے, کردار کو مانتے. اتنا ادب ان جاہلوں میں آیا کہاں سے؟ چلو مان لیں کہ قرآن بعد میں آیا, خدا نے بعد میں سکھایا, مگر اس وقت جاہلوں میں آیا. جاہل تھے مگر یاد رکھیے, جتنے بھی نبی کے کردار اور نبی کے وجود اور نبی کے چہرے مقدس کو دیکھ کر ادب بجا لایا, وہی صاحب ایمان. اللہ نے اسے بھی توفیق دی. ایک لفظ بھی نبی کی شان میں اگر کوئی اس وقت جاہل گستاخی کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ دین سے نوازتا نہ ہدایت سے. یہ آج کل کے عالموں کو یہ سب غور و فکر کرنا چاہیے, کوئی کرتا نہیں ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ صرف ادب دین کی طرف کھینچ لایا, ادب خدا کی طرف کھینچ لایا, راستہ صراط مستقیم کی طرف کھینچ لایا. چلیے تو اور آگے چلیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,80,000 کم و بیشتر جتنے بھی نبی و رسول بھیجے ہیں, یہ اپنی اپنی قوم, اپنے اپنے ملک, اپنے اپنے لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے, عدل و انصاف لے کر آئے, انسانی کردار لے کر آئے.
سچائی صداقت لے کر آئے، یہ خدا کی پرستش لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، کوئی رسالہ لے کر آئے نا. مگر جتنے بھی آئے سب نبی ہیں، جتنے بھی آئے سب نبی ہیں، اور جو کتاب لائے وہ سب رسول ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ رسول ہیں. مگر ان سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے اول جو آئے وہ حضرت آدم ہے. کیا ہے وہ؟ اور آدم بھی نبی ہیں. آدم بھی نبی. یاد رکھیے یہ نقطہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں، کیونکہ بات اسی طرح چلے گی. آدم بھی کیا ہے؟ نبی ہے. نبی ہے. مگر قرآن پورا چھان ڈالو، بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھو. جب حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی باری اور آنے کا اعلان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں یا رسول کو بھیج رہا ہوں. میں نبی کو یا رسول کو بھیج رہا ہوں. جب آدم کی دنیا میں آنے کی باری ہوئی تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دنیا کے انسانیت کی ابتدا اللہ نے خلافت سے کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خلیفے سے کی ہے، نبوت سے نہیں. سمجھو، جب ابتدا خلافت سے کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی ہے، اللہ تو نے خلافت سے ابتدا کیوں کی ہے، خلیفے سے ابتدا کیوں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غوث پورہ قادری صبح قیامت تک خلافت اور خلیفے سے ہی ادعا ہو. نبوت ختم ہو جائے گی، رسالت ختم ہو جائے گی، مگر خلافت ختم نہیں ہوگی. اس لیے خلیفہ قائم ہے. کیا ہے؟ خلیفہ قائم ہے. خلیفہ قائم ہے. اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نبوت اللہ نے دی تو نبی بن گئے، رسالت اللہ نے دی تو رسول بن گئے، مگر خلافت کا خاص معنی ہے. یہ مت سمجھنا کہ خلافت نبوت اور رسالت سے بڑی ہے، نہ. خلافت چھوٹی ہے، اس سے بڑی نبوت ہے، اس سے بڑی رسالت ہے. مگر خلافت کا ایک اہم کردار ہے. خلافت کا ایک اہم کردار ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، باپ رسول، بیٹا رسول، باپ نبی، بھائی نبی، بیٹا نبی. ایک دور میں تین نبی، دو نبی آئے کہ نہیں آئے؟ یحییٰ علیہ السلام تھے، زکریا علیہ السلام ہے، کبھی کے گھر سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. سمجھ میں تین دو نبی یا رسول آئے، مگر دو تین خلیفے کبھی آئے؟ خلافت کا دور، خلیفے کا دور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مگر درمیان میں نبوت اور رسالت آ گئی. نبوت اور رسالت آ گئی. جب نبوت اور رسالت آ گئی تو پھر جب ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو پھر نبوت و رسالت ختم ہو چکی، ہمارے نبی کے ساتھ بند ہو گئی. جب بند ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ نبوت ختم، رسالت ختم، تو کیا کیا جائے؟ پھر خلافت کا دروازہ کھول. کیا کھول دو؟ پھر خلافت کا دروازہ کھول دو. اب
اب خلافت کا ایک اہم کردار ہے. یہ آج کل کے اٹکل مٹکل چلو بلو کی خلافتیں نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، ایسا مت سمجھیں. ایک اہم کردار ہے خلافت. انی جاعل فی الارض خلیفہ ایک اہم معنی ہے. یاد رکھیے خلیفہ کہتے ہیں نمائندے خدا کو. یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں خدا خلیفہ نمائندے خدا کو. اب نمائندہ کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. ایک بادشاہ کا پیغام بادشاہ کی طرف سے، ایک بادشاہ کا پیغام ایک بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ کا حکم کے بادشاہ کی طرف سے وہ لوگوں میں لا کر اپنی طرف سے فائز کرنا، اپنی طرف سے. یہ پہلا معنی ہے. حکم بادشاہ کا تھا مگر لایا نمائندہ. جب گاؤں میں آیا، بستی میں آیا، لوگ اس کو دیکھے. لوگ کیا ہے؟ اس کا نام الگ ہے، نام الگ ہے، صورت الگ ہے، رنگ الگ ہے، مگر قانون اسی کا ہے، الفاظ اسی کے، کام اسی کا ہے. اس کو نمائندہ ہے. دوسرا معنی خدا، جہاں خدا جو کام کرتا ہے وہیں پر یہ رہ کر وہی کام کرنے والا، وہیں پر وہ کام کرنے والا، اس کو نمائندہ کہتے ہیں. اب خدا دوزخ میں سے گناہ گاروں کو نکال کر جنت میں ڈالنا یہ خدا کا کام ہے. لوگ جانتے ہیں، قرآن بولتا ہے، مگر نمائندے خدا بھی یہ کام خدا کی اجازت سے کرتا ہے. دوزخ میں نکالے، جنت میں بھیجے. ورنہ تو خلیفے کا معنی کیا، نمائندے کا معنی کیا؟ اگر وہ بیکار ہوتا، اگر وہ عاجز ہوتا، اگر وہ مجبور محتاج ہوتا تو پھر خلیفہ بنایا کیوں؟ اس کو اختیار دے. اتنا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ خدا سے آگے نہیں بڑھتا، خدا سے آگے نہیں بڑھتا، خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. مگر قوم جو اس کے پاس رہتی ہے، لوگ اس کے پاس رہتے ہیں، ان میں کوئی سب برابر نہیں ہوتے نا. کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں. تو ان اچھے بروں کا خیال قانون شرع میں برائی، برا ہے تو سزا، اچھا ہے تو جزا، اچھا ہے تو جزا. مگر خلیفے کا معنی یہ ہے، نمائندگی کا معنی یہ ہے، نمائندگی کا معنی یہ ہے اچھا اور خراب ان دونوں پہ نظر جاتی ہے، مگر جتنا بروں پہ نظر جاتی ہے اتنا اچھوں پہ نہیں. یوں سمجھیے، اچھائی دودھ کی مثال ہے، برائی پانی کی مثال. اس کو جب تک یہ الگ رہیں گے الگ. مگر خلیفے کا کام ہے کہ دونوں کو ملا کر پیش کر دے گا. اچھوں کے صدقے بروں کو جزا، بروں کے گناہ نکلیں گے. اگر برے ہیں تو اس کی عطائی اختیاری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کی بخشش کر رہا ہے. اسی کو تو خلیفہ کہتے ہیں، نمائندے خدا. میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کی باتوں میں شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہو.
چلو وہاں کی ہی باتیں کریں. ایک اچھا انسان، ایک اچھا انسان جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک اچھا انسان، اس کی اچھائی سے اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ لے کر وہ سیدھا جنت میں چلا گیا تو کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال نہیں ہے. کیا کمال ہے؟ میں دولت والا ہوں، دولت میرے پاس، میری مرضی، جتنا چاہو جوتا کھاؤ، جتنا چاہو ہوتا کرو، یہ میری مرضی. یہ کیا کمال ہے؟ کمال تب ہے کہ میری دولت کو دوسروں پہ لٹاؤ، غریبوں پہ لٹاؤ، مفلسوں پہ لٹاؤ، محتاجوں پہ لٹاؤ. تو خلیفہ اسی طرح ہو رہا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا. اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا اور اس کے لیے کچھ بھی خیال نہیں کرتا، نہ اول کا، نہ آخر کا، نہ ظاہر کا. بس جو بھی ملے گا لٹاتا جائے، چاہے بھلائیاں ہوں، نیکیاں ہوں، کردار. اس کو کہتے ہیں نمائند خدا. اور دوسری بات یہ کہ خلیفہ خاص اس کی رحمت سے وابستہ ہوتا ہے، اور رحمت چھوٹے بڑے غریب امیر کو نہیں دیتی، جھونپڑی اور عمارتوں کو نہیں دیتی، سب کے لیے برابر نزول ہوتی ہے. وہ خلیفہ رحمت سے وابستہ ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ ابھی بات نے کیوں لایا؟ اس لیے لایا جو گفتگو آگے آنے والی ہے سمجھ جا. تو دنیا کی ابتدا خلیفے سے، تو دنیا کی انتہا بھی خلیفے سے. تو سمجھنا پہلے خلافت کو ہے. جب خلافت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو نبوت کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب نبوت سمجھ میں نہیں آئی تو رسالت کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب رسالت ہی نہیں سمجھ میں آئی تو اس کی توحید کا کیا ہوگا؟ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، توحید و رسالت. اور آج کے دور میں دیکھو رسم و ریت و رواج ایک طریقہ بنا گیا ہے. ہر کوئی خلیفہ، ہر کوئی خلیفہ، ہر کوئی، مگر خلیفہ جیسے میں نے کہا نمائندے، نمائندے. اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور حیات میں کوئی خلیفہ نہیں، کوئی خلیفہ. اب ہمارے نبی تو کیا ہمارے نبی خلیفہ ہے؟ ہمارے نبی خلیفہ ہے؟ نہ، خدا نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی کو خلیفہ بنایا. خدا نے کہا میرے نبی کو رحمت للعالمین بنایا. سراج السالکین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، مراد المشتاقین بنایا، محب الفقراء والغرباء، فقیروں اور غریبوں سے محبت کرنے والا بنایا. کیونکہ خلیفہ نبوت و رسالت کے بعد تو جائے. ہمارے نبی سارے رسولوں کے رسول اعلیٰ، اور جتنے بھی ہیں سب ہمارے نبی کے حوض کوثر کے خطرے ہیں. جتنے بھی ہیں حوض کوثر کے قطرے ہیں. کوثر کو ہی دے دیا، قطرے کا کیا؟ بس کوثر کیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. جب کوثر ہی دے دیا تو پھر خطرہ کی؟ یہ سارے کے سارے نمائندے خدا. تو اس نمائندے خدا تھے، پھر نبوت و رسالت نے ڈھانپ لیا.
پھر دور ہمارے نبی کی حیات طیبہ میں بعد ہمارے جب دنیا سے ہمارے نبی پردہ پوش ہوئے، تو پھر سلسلہ خلافت کا، دروازہ خلافت کا، نبوت کا نہیں، رسالت کا نہیں، خلافت یاد رکھیے۔ اب خلافت کا ایک اور دوسرا پہلو ہے ولایت۔ خلافت کا دوسرا پہلو ہے ولایت۔ ولایت اور خلافت میں فرق کیا ہے معلوم؟ ہر ولایت والا خلیفہ نہیں بن سکتا، ہر خلیفہ ولایت والا بن سکتا ہے۔ ہر ولایت والا خلیفہ نہیں بن سکتا، مگر ہر خلیفہ ولایت والا بن سکتا ہے۔ جیسے ہر نبی رسول نہیں بن سکتے، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے خلافت اور ولایت میں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے خلیفہ۔ اب اس میں بھی خیال کرنے والی ایک بات ہے، خلیفے میں دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ملک کا خلیفہ، کس کا؟ ملک کا خلیفہ، ایک ملک کا خلیفہ، اور اہل تاریخ میں موجودوں کا قوم کا خلیفہ، دو۔ قوم کے خلیفے کی حکومت اس کے مریدوں کے دلوں پہ چلتی ہے، ملک کے خلیفے کی حکومت ہر خاص و عام پہ چلتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، ہر خاص و عام پر چلتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح نہیں کرتا، دو طرح کے ہوتے ہیں، مگر ولایت سب پہ چلتی ہے، ولایت سب پہ چلتی ہے۔ اور ولایت خلافت میں ایک اور فرق ہے، ولایت کبھی کردار سے ملتی ہے، سیرت سے ملتی ہے، سنت و اطاعت سے ملتی ہے، دعاؤں کے صدقے میں ملتی ہے، سبحان اللہ، یا کسی کی عطا سے ملتی ہے۔ مگر خلافت دینے کے لیے خود خلیفہ ہو، خلیفے سے خلافت ملتی ہے، خلیفے سے۔ وہ خلیفہ نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میں خلافت دے رہا ہوں، تیرے پاس خلافت ہے اس لیے تو دے رہا کیا؟ ولایت والا ولایت دے سکتا ہے، اسی طرح خلافت والا جس کے پاس خلافت نہیں ہے ولایت ہے، وہ خلافت نہیں دے سکتا۔ سمجھے گے؟ اب خلافت اور ولایت میں فرق کیا ہے معلوم؟ ولایت کے پاس ہجوم ہوتا ہے خاص و عام کا، خلافت والے کے پاس خاص کا ہوتا ہے۔ اب اسے شریعت مطہرہ میں اگر دیکھا جائے تو ولایت کو یوں سمجھ لینا کہ مکے میں جب تک ہمارے نبی تھے، جو ہمارے نبی کے احکام تھے، اللہ کے احکام تھے جو مکے میں اعلان ہوتے تھے، یوں سمجھ لو کہ یہ ولایت تھی۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جو خاص محفلیں ہوتی تھیں، راتوں کی محفلیں ہوتی تھیں، اس خاص محفلوں میں خاص لوگ جب راتوں میں بیٹھتے تھے، جن کو اللہ نے
ایمان والوں کے ساتھ پکارا. سمجھو گی خلافت سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص ہوتی ہے، عام ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، سمجھو. تو اس عام اور خاص میں بھی ایک فرق ہے. عام تو عام ہے، خاص میں بھی خاص الخواص ہے. سبحان اللہ. خاص میں بھی کچھ خاص ہے. جیسے صحابہ میں احد کے صحابہ الگ ہیں. احد کے صحابہ میں بدری صحابہ الگ ہیں. بدری صحابہ میں عشرۃ المبشرہ کا درجہ الگ ہے. سبحان اللہ. اور عشرۃ المبشرہ میں خلفائے راشدین کا درجہ. سبحان اللہ. یہ خواص و خاص. نعرہ تکبیر. اب خلفائے راشدین میں بھی درجے ہیں. صدیق کا درجہ الگ، فاروق کا درجہ الگ، عثمان کا درجہ الگ، سرکار مولا علی کا درجہ الگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب برابر نہیں. مگر منتقل خلافت ابتدا شروع ہوئی ابو بکر سے. ملکیت ہے. کیا ہے؟ ملکیت. اس کے بعد پھر ہوئی فاروق اعظم سے، یہ بھی ملکیت ہے. اس کے بعد شروع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ملکیت ہے. جب دور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو ملکیت کا بھی آیا. سمجھ میں آ رہی؟ ملکیت کا بھی آیا، ملکت کا بھی آیا. یہاں پر خلفائے راشدین کی خلافت اینڈ ہوئی. اب دور یہاں سے دو خلافتیں چلی، ایک گھر کی ایک باہر کی. ایک گھر کی ایک باہر کی. گھر کی خلافت اور باہر کی خلافت میں فرق معلوم. گھر کی خلافت والا باہر کی خلافت میں آ سکتا ہے، مگر باہر کی خلافت والا گھر کی خلافت میں نہیں آ سکتا. یہ بھی فرق ہوتا ہے. کیونکہ باہر اور گھر کی یہ دو خلافتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. باہر کی جتنی بھی خلافتیں ہیں سب گھر میں ہی آ کے ملتی ہیں. گھر کی خلافت باہر نہیں ملتی. اسی لیے قرآن فرماتا ہے، یاد رکھیے، مرج البحرین یلتقیان. اس کو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ دو سمندروں کا ملاپ. یہ دو سمندروں کا ملاپ کیا ہے؟ دو سمندر، یہ دونوں کا ملاپ. لوگوں نے دیکھا دریا ہے، ادھر ایک سمندر ہے، ادھر ایک سمندر ہے، یہ دو ملاپ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانا. سمندریں دو ملی ہیں، وہ ہمارے لیے نعمت کیا؟ مگر اس کا ایک حقیقی معنی ہے. معنی یہ کہ ایک عام ہے، ایک خاص ہے. گھر کے باہر خلافت ملکیت موجیں مار رہا ہے تو گھر کے اندر بھی خلافت موجیں مار رہا ہے. اور یہ دو سمندروں کا ملاپ ایک کرنی ہے.
صرف ایک علی ہے. اس لیے باہر والے بھی مشورہ علی سے لیتے ہیں، گھر والے بھی، دونوں کا ملا کے. جب علی کے گھر سے پھر خلافت، اب ہمارے نبی تو نبی ہیں، خدا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اور عطائے خدا سے ہمارے نبی صبح قیامت تک آنے والے پیش ہونے والے حالات کو آگاہ کر دیا ہے. ہمارے نبی جانتے ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کی حیات طیبہ میں ہی ان دونوں کو مکہ مکے کو الگ کیا، مدینہ مدینہ الگ کر دیا، تاکہ ہر عام مکے کی زیارت کرو اور مدینہ خاص. مدینہ اب یہ خاص و عام میں بھی بڑا فرق ہے. اب ہم لا الہ الا اللہ بولتے، کیا بولتے؟ لا الہ الا اللہ. یہ عام ہے یا خاص؟ بس سمجھ میں آ گیا آپ کو کیا بولتے اس کو؟ عام ہے نا. اور خاص جو ہے محمد رسول اللہ، خاص جو ہے تم ایک بار نہیں، 1,00,000,000,000 بار بھی تم لا الہ الا اللہ بولو، کفر نہیں جاتا. جب کفر نہیں جاتا تو ایمان نہیں آتا. سمجھ میں ایمان نہیں آتا. کیوں؟ جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ صدق دلی سے اختیار نہیں کرتا. اب لا الہ الا اللہ میں اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ. محمد رسول اللہ میں نبی ہے، سبحان اللہ. اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. یہ کروڑ بار بولو مسلمان نہیں. ارے بھائی انہیں لا الہ الا اللہ بولنے والا ہے بھی، مسجد کو آنے دو. مسجد کہتی ہے دروازے بند کرو. مسجد کا دروازہ صرف ایمان والوں کے لیے، نہ کہ سب کے لیے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مسجد کا دروازہ صرف ایمان والے کے لیے، سب کے لیے نہیں. اور ایمان ایک نور ہے، ایک سفید چادر ہے جس میں کوئی داغ و دھبا نہیں. اس لیے ہم مسجد کو پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کا گزر ہے. اور وہ مسجد کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب کہ صدق دل سے محمد رسول اللہ کا سمجھ گیا آپ نے؟ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسجد کے دروازے کھول دیے گئے اور کہہ دیا ایمان والے آ جاؤ، تیرے لیے میرے در کے دروازے صبح و شام کھلے ہیں. اب کوئی دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا. سمجھے؟ اب یہ کیا ہے؟ خاص. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ خاص. اور خاص کہتے ہیں گھر کو، عام کہتے ہیں در کو. خاص کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. گھر کو. عام کہتے ہیں در کو. جو خاص ہے وہ گھر ہے، جو عام ہے
گھر سے خاص لے کر گھر سے نکلا تو در اس کا کھلا. کس کا در کھلا؟ کس کا در؟ اللہ کا. اس کا در اللہ کا در کھلا، کیونکہ یہ خاص گھر سے آیا ہے. در سے آنے والے کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ بند ہو جائیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں در سے آیا ہوں، خدا کے گھر سے آیا ہوں. ارے خدا ہوگا تو تیرا، خدا ہوگا تو تیرا، مگر ہمارا خدا یہیں سے ملتا ہے. اگر خدا کو پانا ہے تو یہیں سے لے کر جانا ہے. جہاں خدا ملتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا، جہاں نہیں ملتا وہاں سے آیا. بس تو اب اس گھر والا آیا تو در پورے دروازے اس کے لیے، سارے در اس کے لیے کھل گئے. جب تک یہ یہاں سے نہیں آئے گا تو سارے دروازے، تو بڑے سے بڑے اہلکار ہو، کروڑوں پتی ہو، بادشاہ وقت ہو، جب تک یہاں ایمان نہیں ہے مسجد کا دروازہ تو تالا ہے. سمجھ میں آئے؟ عبادت کرنے کی جگہ ہے، کوئی ایکٹنگ کرنے کا نہیں ہے. دکھانے کے لیے کہ ایکٹنگ بھی بہت سارے مذاہب والے آگے کر دیتے ہیں لوگوں کو پھسلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، ہم بھی ٹوپی لگاتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. جب تک ایمان ہی نہیں تو اس کا سرو سجود نماز نہیں ہے، وہ ایکسرسائز ہو جائے گا، اداکاری ہو جائے گی، ایکٹنگ ہو جائے گا، پھسلانا ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا. عبادت کے لیے ایمان یہاں سے جگانا ہے. دکھاوے کی نماز ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، پڑھو، مگر کیا اس کو عبادت کہیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی نا؟ اب سمجھو، جو خاص ہے گھر والا ہے، ایمان لے کر یہاں سے آ گیا تو سارے در مسجد کے کھل گئے. بغیر گھر والے کے قسم خدا کی کوئی عالم، مولوی، مفسر یہ ظاہر نہیں کر سکتا بغیر گھر والے، بغیر ایمان کے، بغیر رسول کے مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں. کیا معلوم اس کو مسجد کیا ہے؟ اگر مسجد کے دروازے بغیر رسول کے کھول دیے جاتے تو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مسجد ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کون بنایا مسجد؟ کہاں تھی مسجد؟ تھی کہاں؟ اب ہم تو کہتے ہیں مسجد نبوی، مسجد حرام. اب قرآن بھی کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. مسجد حرام میں داخل ہونا یہ کب تھی؟ کہ مسجد کب تھی؟ یہ بھی آج کل کے لوگوں کو، فتوے دینے والوں کو، چیخ چیخ کر بیان کرنے والوں کو معلوم نہیں ہے یہ مسجد حرام کب تھی. کیونکہ جو درمیان میں آئے ہیں نا، درمیان والوں کو کچھ پتا نہیں ہوگا کیا ہوگا، کوئی پتا. اب آپ لوگ مجھے جوانی میں ملے تو میری جوانی دیکھ رہے ہیں آپ. میرا بچپنا معلوم آپ کو کیسے گزرا میرا بچپنا. چلو بوڑھا ہو جاؤں گا 80 سال 90 سال کا، مجھے تو ارمان نہیں ہے اتنے سال کی، پھر بھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ لوگوں میں سے کون صحبت میں رہیں گے تب پتا ہے آپ کو؟ درمیان میں چلا. تو اسی طرح جتنے بھی لوگ آج
बयानें, बातें, फतवे, शेर, बिदअत, ये वो बोलते हैं, ये सब दरमियानी है। ये सब क्या है? ना वो खिलाफत से वाकिफ है, ना रिसालत से वाकिफ है, ना नबूवत से वाकिफ है, हकीकत के वहदानियत से भी वाकिफ। उनको जो सुरमाया मिलेगा, पैसा मिलेगा, जैसा उनके जैसे बानी कहेंगे उसी तरह वो नाचेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। कोई उर्दू का गला खोटेगा और कोई तेलुगु में पढ़ना पढ़ाएगा, पुकारता रहेंगे, बोलते रहेंगे। अगर हकीकत होती तो पहले कहाँ गए थे? तुम्हारे बाप दादा का अकीदा क्या था? अहले सुन्नत से हटकर थे कोई? अहले सुन्नत का कोई आलिम, अहले सुन्नत का कोई फर्द आज कसम खुदा की कोई शिर्क करने वाला है? खुदा को खुदा कहेगा, रसूल को रसूल कहेगा। तो ये बहकी बहकाने की बातें क्यों? मैं तो कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको सुन्नत मुस्तफा के लिबास की तमीज नहीं है वो भी बातें करने लगे, तो अदब कहाँ गया? यहूदियों के, ईसाइयों के भी कपड़े पहनते हैं, सूट बूट डाल के बयाना करने लग जाते हैं और कहने पर कहते हैं लिबास मुबाह है, कुछ खता नहीं है। अरे नादान, सुन्नत तो गई ना। अमामा कहाँ है? लिबास मुस्तफा कहाँ है? देख रहे ना आप लोग? नहीं देख रहे? ये लोग अभी बोलने वाले, समझाने वाले। इस्लाम इतना कमजोर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान है, अच्छों को पढ़ाया है। हिंदुस्तान का इल्म और अहले सुन्नतुल जमात के उलमाओं का इल्म इतना कमजोर नहीं है कि ये दरिंदरों से सीखे। मैं समझ में आ गया आपको? मेरा इशारा किस तरह से समझ गए? ये हकीकत है। चलो आइए, ये खास है, घर से जब तक ईमान नहीं मिलेगा, दर मस्जिद का नहीं खुलेगा। ये उसे भी मालूम, उसके बाप दादा को भी मालूम, फिर भी बोलता नहीं। कि अगर जो बोलेगा तो अहले सुन्नत वल जमात में खत्म सुनना पड़ेगा। सुबाते लोग, कुरान बदला नहीं जाएगा, तर्जुमे बदला देते, अकीदे बदला देते, अकीदों का खून कर देते। शिर्क जो आयतें ईसाइयों पर, यहूदियत पर, बुत परस्तों पर उतरती हैं, दलिंदर वो मुसलमानों को पढ़ाते हैं। ये तो सबसे लुटेरे हैं ये ईमान। हक की बातें, हक के कुरान में हक के साथ बताओ ना, शान नुज़ूल बताओ, हिकमत बताओ, वक्त बताओ। नहीं बताते, पकड़े जाते, चोर है ना, पकड़े जाने का खतरा होता है। कुरान इतना आसान नहीं। अगर कुरान को समझना इतना आसान होता तो लाखों की तफासिर की किताबें लिख रहे हैं। आज तक कोई मुफस्सिर अब तक नहीं समझ सका पूरे कुरान को। तफासिर के तफासिरें, कुरान के उस तफसीरों की शरह लाखों में किताबें चल रही हैं। सुबह क़यामत तक किताबें आती रहेंगी, मगर कुरान इतना ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। इतना आसान है कुरान का समझना। अरे कुरान को लाने वाला जिब्राइल नहीं समझा तो ये मुल्ला क्या समझेगा? खुदा की बारगाह से जो कुरान लेकर आया, जिब्राइल को पता नहीं कि कुरान क्या है। समझ में आ रही? तो क्या ये जिब्राइल से भी बड़ा है? और ये समझा रहा है कुरान को। इतना आसान है कुरान। शेख ये खैर मेरा निशाना किसी की तरफ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कुरान में भी जानता हूँ, है ना। जब तक ये खास यहाँ से ईमान नहीं मिलता, मस्जिद का डर नहीं खुलता। समझ में आया? मस्जिद का दर नहीं खुलता। दर क्या नहीं मिलता? दर के लिए गाह की जरूरत है, घर की जरूरत है।
جہاں گھر والا بیٹھا اسی کو درگاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ درگاہ. تو نسبت درگاہ سے مسجد کو ہے، مسجد سے درگاہ کو نسبت. لاکھوں مساجدیں بنے گی مگر درگاہ تو اسی کی بنے گی جو خاص والے خاص. ہر درگاہ والا مسجد بنا سکتا ہے لیکن مسجد والا کوئی درگاہ نہیں بناتا. آئی بات سمجھ گیا؟ درگاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اللہ والا، اللہ کا محبوب جہاں بیٹھ جاتا ہے درگاہ. اس کی دلیل سورت کہف کے اندر آئی ہے، نادانوں کو پڑھنا چاہیے. یہ پڑھتے نہیں، پڑھنا نہیں آتا یہ تو مجھے نہیں پڑھا. بس سمجھ میں آ گیا آپ کو کس میں ہے دلیل؟ سورت کہف. کہف کا معنی ہے پناہ. کہف کیا ہے؟ اور پناہ لیے کون وہاں پہ؟ مسجد والے لیے کون لیے؟ اللہ والے. کون لیے؟ جب اللہ والے اس غار میں پناہ لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی پناہ گاہ، ان کی پناہ کون سی؟ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ذہن میں ہے مگر تھوڑا ذہن سے نکل گیا میرے. ابھی میں وہ دلیل دے دوں گا آپ کو. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. دلیل ہے پناہ گاہ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی صورت میں اس پناہ گاہ کا بیان فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. اب یہاں دیکھیں رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَاتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. یہ تو قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوبوں کا ذکر فرما رہا ہے اور جہاں وہ پناہ گاہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے. عَلَىٰ أَمْرِهِ لَتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تم اگر چاہو تو سروں کو جھکا کے جاؤ. کیا کر کے جاؤ؟ اور سروں کو جھکا کے جانے کی بات الگ کرتا ہوتا. سروں کو جھکا کے جانے کی بات کہا ہے مسجدہ، سجدے کی حالت میں. اس کی حالت میں سجدے کی حالت. ہم درگاہ پہ بوسہ دیں گے تو سجدہ شرک و بدعت کا فتویٰ دے دے. یہاں خدا فرمانا مسجد سجدے کی حالت ہے. اور وہاں کون ہے؟ پناہ گاہ ہے. 3 یا 5 یا 7 افراد ہیں اصحاب جن کی کتے کا بیان بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اگر اس کتے کی خاصیت بھی اگرچہ ہمیں ہو جاتی نا تو ہم بھی وفادار بنے. بے وفا نہیں بنتے. بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، سوکھ گیا، مر گیا، محبت محبوبان خدا میں ایک جانور، حیوان، کتا، غلیظ بلیج، محبت. سمجھا؟
اس کتے کا بیان بھی قرآن میں دیا. دیکھو کتے کا پسند. اب یہاں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اللہ ہم کو سکھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کے کتے کا ادب بتا رہا ہے. کتا کتا ہو کر اس کے ادب کو دیکھو. وباسط الذراعی بالوسیط، اس کے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے ادب کو دیکھو، اس کے تکنے کو دیکھو. یہ کون بیان کر رہا؟ خدا. محبوبوں کے نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے، چوکھٹ کے باہر، اندر نہیں، چوکھٹ کے باہر. اب اکثر لوگ یہ ملا متوے سے کتا رکھنا حرام بولتے، اب اللہ کو بولنا کتا رکھنا حرام ہے، مگر کب کہاں بولنا نہیں بولتے. کتے کے ساتھ مل کے ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا، گھر کے اندر لینا، اٹھا لینا، چومنا، پیار کرنا، بچوں کی طرح کتوں کو رکھتے نا گھر میں، یہ حرام. کتے کو رکھوالی کے لیے گھر کے باہر، در کے باہر رکھ سکتے ہیں، حفاظت کے لیے، جانوروں کے لیے رکھ سکتے ہیں. بس یہ سب نہیں بولتے. کتا پالنا حرام بول رہا ہے. جانوروں کو دیکھ بھال کے لیے، گھر کے دیکھ بھال کے لیے، حفاظت کے لیے. اگر کتا گھر کے باہر ہے تو بتانا پڑے گا نا بھائی گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بستروں پہ مطلب. یہ اس لیے ہے کہ کتا ہم جنس ہے، ہماری مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر خاصیت یہ ہے اگر اس کا جھوٹا کھاتے نا تو وہ تاثیر ہمارے اندر پیدا ہوتی. اس لیے ہمارے نبی منع کرتے اس کا تھوک، اس کا جھوٹا اگر ہمارے اندر گیا نا وہ تاثیر ہمارے اندر آتی. تو اس لیے کتا اندر رہنا کیا ہے؟ یہ پورا نہیں بولتے، یہ آدھا بولتا ہے. جیسا تصویر اپنا گھر میں حرام. اب ان کو جو تصویر پسند نہیں آئی اس کو بولیں گے حرام. رحمت کے فرشتے نہیں آتے تمہارے سے بولے میں سرکار کی حدیث ہے، بے شک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ ایک ہی حدیث ان کو آتی، دوسری حدیث نہیں آتی. مگر کون سی تصویر، کیسی تصویر رکھنا ہے؟ اصل تصویر کا معنی کیا ہے؟ اس کو کبھی اس کا رضا کیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے؟ حدیث کا اشارہ کس طرف ہے معلوم ہے؟ من میں آئے آپ بول دیا، سب بول دی، بس سمجھ میں آئے. ان کو صرف پڑھنا بولنا آتا. اب اس کی حکمت کیا، یہ کب، کیسے، کہاں، کیوں فرمایا، یہ نہیں آتا. تو یہی قاعدہ ہے کباہر قاعدہ. در والے سے، در مسجد کا ہے گھر، یہ خاص ہے، یہ عام ہے. کعبہ بت خانہ تھا، کعبہ بت خانہ تھا، مسجد نہیں تھی. اگر کوئی کہہ دے کہ مسجد تھی بتا سکے؟ بت خانہ تھا. پہلے بھی کعبہ ہی تھا، صرف طواف گاہ تھا، زیارت گاہ تھا. اب میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھوں گا، طواف تو طواف گھومنے کو کہتے ہیں، زیارت گاہ جب طواف کرتے ہیں تو زیارت بھی ہو جاتی. تو پھر زیارت گاہ کس کی، زیارت کس کی؟ زیارت کہتے ہیں درشن کو. درشن تو مطلب طواف اور ہے، زیارت اور ہے، دو ایک نہیں نا. تو یہاں لفظ ہے زیارت کعبہ، طواف کعبہ. مسجد کعبہ نہیں ہے. مسجد حرام بعد میں بنی، پہلے کعبہ تھا. کیا تھا؟ کعبہ تھا. اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا، میں بولا نا پوری لوں گا میں آج.
مسجد حرام یہ پہلی مسجد، مسجد نبوی دوسری مسجد، کتنا معلوم نا ہم کو، ہمارے عالمہ مولوی بھی یہ بولتے ہیں، مسجد حرام پہلی مسجد، مسجد نبوی دوسری مسجد ہے نا. تو بیت المقدس، مسجد اقصی نہیں تھی. کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا ہے. بس سمجھ میں بیت المقدس والا گھر، مگر مقدس والا گھر ہے کیا؟ اس وقت کعبے کو مقدس نہیں کہا، کعبے کو بیت اللہ کہا، اس کو بیت المقدس کہا. یہ دو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی. نوح علیہ السلام کے دور حیات میں جب نوح طوفان میں کعبہ بہ گیا یا اٹھا لیا گیا تو بیت المقدس تھا نا. اب وہی بیت المقدس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دور حیات تک جتنے بھی انبیاء ہزاروں میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی تک، اور ہمارے نبی اپنی حیات طیبہ میں 11 سال تک بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا نا. اگر کعبہ مسجد ہوتی تو قبلہ کہیں، تو پھر کعبہ پہلے، بیت المقدس دوسرا، مسجد نبوی تیسرا ہوگا نا. مگر بیت المقدس کا نام کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. بیت المقدس کو قبلہ بناؤ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، حدیث میں نہیں. پھر پوچھو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی تک بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا، جس کا بیان قرآن میں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے. بنایا کہ نہیں بنایا؟ بیت المقدس بعد میں ہوا. بیت المقدس بعد میں ہوا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا وہ نشانے کعبہ ہوا. کیا ہوا؟ نشانے کعبہ. بیت المقدس بعد. اب یہ بیت المقدس اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے دور حیات میں، ابراہیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تک، آج تک بھی، صبح قیامت تک بھی وہ بیت المقدس. بیت کہتے ہیں گھر کو، مقدس والا گھر، مقدس والا گھر. اب یہ مقدس والا گھر کیوں بنا بھائی؟ کیونکہ وہاں مسجد ہے، اس لیے. کیونکہ مسجد تو بعد میں ہوئی، مسجد تو بعد میں ہوئی. اگر مسجد کی وجہ سے مقدس والا گھر بنتا تو پہلے ہی بنتا ہے نا. بیت المقدس اس لیے ہوا کہ وہاں اللہ کے محبوب، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب وہاں ارد و گرد پناہ لیے ہوئے ہیں. پناہ کا معنی پردہ ہوئے ہیں، مزارے ہیں ارد و گرد. سمجھ میں آئی؟ جب اس کے ارد و گرد پناہ لیے اللہ کے محبوبوں کی مزاریں ہیں تو وہ بیت گھر تھا، بیت المقدس بن گیا. ہے پتہ یہ کسی کو؟ ہے نہیں ہے نا. چلیے اب اس بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت المقدس کی بات نہیں کی. اب قرآن سے دلیل بتا رہا ہوں. تو اللہ نے بات کی معراج کی رات میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اقصی کی بات کی،
مقدس کی بات کیوں نہیں کی؟ کس کی بات کی؟ مقدس نہیں، بیت المقدس اور ہے مسجد اقصی، فاصلہ ہے دونوں میں فاصلہ ہے۔ مسجد اقصی، مسجد الحرام و مسجد الاقصی ہو گیا نا مسجد اقصی کی بات۔ اب آگے اللہ کو مسجد بیت المقدس کو بتانا ضروری نہیں، کیوں؟ اللہ نے بتا ہی دیا، یعنی مسجد اقصی ہے اور مسجد بیت المقدس ہے نا، یہ دونوں میں فاصلہ ہے، مگر اس کے ارد و گرد اطراف و کنار جتنے بھی ہیں یہ سب کی سب برکت والی جگہ ہے۔ بارکنا حولہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارکنا حولہ، جانے والے دیکھو بیت المقدس اور مسجد اقصی کے حولہ اطراف و کنار برکتیں کیا بچھائی ہیں خدا نے، سب کے سب تمہیں اللہ کے محبوب کی مزاریں ملیں گی۔ تو اللہ نے اس کے محبوبوں کی مزاروں کو کیا کہا؟ برکت والے۔ کیا کہا؟ برکت والے۔ اب مجھے بتائیں، اب یہ مسجد اقصی کا ذکر کیا، یہ کیوں کیا؟ مسجد اقصی بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ جب وہ مسجد ہے، یاد رکھیے میں نکتہ بتا رہا ہوں، جب وہ مسجد ہے تو اس کا امام کون ہے؟ جو مسجد ہے تو معراج سے پہلے کوئی مسجد بنایا ہی نہیں مصطفیٰ نے، ہمارے نبی نے کوئی مسجد نہیں بنائی، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ جب مسجد ہمارے نبی نے نہیں بنائی، بھی نماز کی پابندی آئی ہی نہیں ہے، پنج گھانا جو نماز ہے یہ پابندی آئی ہی نہیں، 5 وقت کی نماز، جب نماز کی پابندی نہیں آئی، مسجد نہیں بنائی، خدا کہہ رہا ہے مسجد اقصی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو بنایا حضرت سلیمان نے۔ کون؟ سلیمان۔ اس کو بنایا یہ جناتوں کی تعمیر کی ہوئی مسجد ہے۔ اب اس کا ذکر قرآن میں کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو اسی مسجد سے بلایا ہے۔ کہاں سے بلایا؟ اللہ چاہتا تو کعبے سے بلایا۔ یہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اگر سے کعبے سے بلاتا تو آج کل کے جو یہ 2 کتابیں پڑھ کے جو ناچ رہے ہیں نا، اور بھی زیادہ ناچنے لگ جاتے۔ تو اللہ بھی حکمت والا ہے، کعبے سے نہیں بلایا، کعبے سے چلایا۔ کعبے سے چلایا، کیا حکمت ہے؟ معراج کا معاملہ ہے بھائی، بارگاہ خدا میں جبرائیل بھی یہی کہا نا، پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج پہ بلایا ہے۔ جب معراج پہ بلایا ہے تو سرکار کو سیدھا معراج پہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو معلوم یہ ہوا معراج کو ہم سمجھے ہی نہیں ہے، معراج کو ہم سمجھے ہی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا معراج کو بلایا تو خدا کی بارگاہ میں جانا، معراج خدا کی بارگاہ کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سمجھ میں آئی؟ معراج خدا کے عجائب و غرائب و لطف و کرم و عالم برزخ سے لے کر عالم اعلیٰ عالم شہادت کا سارے سیر و تفریح کا نام معراج ہے۔ اور ہم نے سمجھ لیا خدا کی بارگاہ کا نام معراج ہے۔ یاد رکھیے اگر خدا کی بارگاہ کا نام معراج ہوتا، وہ بارگاہ بھی درگاہ بن جاتی ہے۔ یہ حکمت تھی
اچھی یہ ہمت تھی. اس لیے سرکار کو چلایا عالم برزخ میں، یہ پہلا سفر تھا. اب عالم برزخ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ زمین کے اندر جتنے مدفون ہیں، زمین کے اندر یہ مدفون ہے. جتنے مدفون ہیں، جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب وہاں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا مسجد کو لانا نا، مسجد اقصی. قرآن کیا بولا؟ قرآن کیا بولا بھائی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جوڑا، درمیان میں کچھ نہیں بولا. یہ قرآن ہے. سبحان اللہ سر. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیا نا، بیچ میں کچھ کہا قرآن نے؟ کچھ بھی نہیں کہا. مگر جبرائیل تم سیدھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا ہے، بیچ میں یہ سفر کیوں؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ یہ قرآن کے خلاف ہوا نا. قرآن کے خلاف ہوا. اتنا ہی حکم تھا نا بھائی. چلو سیر و تفریح ہے. کہاں کی سیر و تفریح اس کا ذکر نہیں ہے، مگر جوڑا تو قرآن نے کیا جوڑا؟ من المسجد الحرامی، دو مسجدوں، بیچ میں کچھ نہیں کہا، بیچ میں کچھ نہیں کہا. تو صرف مسجد حرام سے پیارے رسول کو مسجد اقصی لے کر چلے جانا، بس وہی ہے. مگر عالم برزخ کیوں؟ آدم کا عیسیٰ تک. سبحان اللہ. اب حدیثوں میں، قرآن میں تو یہ تفصیل زیادہ بیان ہو جائے گی، بس اتنا سمجھ جائیے. ذکر آدم کا بھی آیا، ذکر حضرت موسیٰ کا بھی آیا علیہ السلام. اب موسیٰ کہاں تھے؟ کون سے ملک میں